اس سے پہلے اختتامی تشکر کے طور پر آپ سب کا دوبارہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی حسین سماعتیں آج یہاں موجود ہیں، اور جن جیسے کہ ابھی شاہیار صاحب نے فرمایا کہ بالی میاں تشریف نہ لا سکے اور انہوں نے بتایا کہ ان کی صحت کے مسائل ہیں، تو ہم نے یقین کر لیا، کاظم صاحب نے یہ پیغام پہنچایا تھا، اور میں اسی طرح آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس باوجود میں یہ چھپا ہوا ہے، صحت کی خرابی کی وجہ سے تشریف نہیں آتے تو کہ ہاں اس لیے ان کا ہونا بہت ضروری تھا کہ اس کتاب میں جو بہت سے شعراء جن کے کلام شامل ہیں وہ ان کا تعلق فرنگی محل سے، اور ان کی تربیت فرنگی محل میں ہوئی. اور اس کتاب کے ایڈیٹر اور محقق کے طور پہ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ہاں جو جدید قوال ہیں اور جو یہ تحقیق نہیں کرتے کہ کلام کس کا ہے، اور وہ عام طور پہ فارسی کلام ہوتا ہے تو کہتے ہیں مولانا کا کلام سنا رہے ہیں، اور اگر تھوڑا سا اس میں پوروی ہندی کا شاعرہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں بھائی یہ امیر خسرو کا کلام سنا رہے ہیں، اور اگر وہ اردو کا ہوتا ہے تو وہ بہت اگر کمال کرتے ہیں تو اسماعیل میٹھی کا بھی بتا دیتے ہیں، کبھی کبھی یہ بھی ہوئی. تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. ان کلاموں کا بیشتر یہ اس کتاب کی تحقیق میں ایک مجھ پر کھلا کہ جو بیشتر کلام سما میں پڑھے جاتے ہیں قوالی میں، جو ٹریڈیشنل سما ہے اس میں رہیں، ان کا تعلق ان بزرگان سے تھا جو خانقاہ کے بزرگ تھے، اور انہوں نے ان کلاموں کو لکھا ہے، اور ان کی ہی دربار سے وہ آگے چلے اور ان کو قوالوں نے آگے پیش کیا. تو حتی الامکان کوشش کیے کہ ان شعراء کا تعارف بھی اس کتاب میں جتنا مل سکا، جس حد تک ہو سکا. جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں، 15 لوگوں کی ٹیم ہمارے ہاں کراچی میں اس کتاب پر کام کر رہی تھی، جو تحقیق اور تدوین کے مراحل سے گزر رہے تھے، اور مختلف ریکارڈز اس میں شامل کیے جا رہے تھے، اور سن کے ان کو دیکھا جا رہا تھا، پھر ان کلاموں کو ڈھونڈا جا رہا تھا دیوان میں. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ سرچیبل تو ہے چیزیں، لیکن اب وہ چیزیں نہیں ملتی، آپ ڈھونڈتے ہیں تو ماخذ نہیں ملتے ہیں. تو پھر طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ کوئی کلام سامنے آتا تھا، پھر ہم دیوان کھنگالنا شروع کرتے ہیں کہ بھائی لگ رہا ہے کہ یہ فلاں جگہ سے آیا ہوگا، تو اگر فرنگی محل کا شاعر ہے تو فرنگی محل کے شعراء اور بزرگوں کے دیوان تیری کیے جاتے ہیں. ایک ایک کلام پر یہ مرحلے طے ہوتے تھے، اور وہ جب مل جاتا تھا تو پھر ہم اس کا حاشیہ لگاتے کہ بھائی یہ فلاں کتاب میں فلاں دیوان میں موجود ہے. اگر نہیں ملتا تھا تو اور تحقیق جاری رہتی تھی. پھر الگ الگ لوگوں سے ہندوستان میں، پاکستان میں پوچھا جاتا ہے کہ بھائی یہ آپ نے پہلی دفعہ کہاں سنا، کہاں سے آیا. تو ایک طویل تحقیقی سلسلہ چلتا رہا، اور شاید اس کی جو چارٹ ہے اور اس کا جو مزہ ہے وہ تھوڑا سا جو محقق مزاج ہوتا ہے اس کو اندازہ ہوگا کہ اس عرصے میں جب یہ تدوین ہو رہی تھی اس کتاب کی تو ہم کن مراحل سے گزرے. اسی لیے یہ کام ان کو سونپا گیا، ہم نے نہیں کیا. اس میں لیکن آپ کا بہت ضروری حصہ ہے جو آپ لوگوں کو پتا بھی، ہمارے دوستوں کو. تو ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد اب بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بہت کلام ہے جو اس پورے حصے میں ہمارے پاس موجود ہے، جن پر ابھی بہت تحقیق ہونا تھی، اور وہ علیحدہ ہے جن کو نامعلوم کے زمرے میں رکھا گیا، اور وہ اس میں ابھی شامل نہیں ہے. اس کے علاوہ فارسی کلام اس میں شامل نہیں ہے، وہ الگ سے تیار ہو رہا ہے. حالانکہ ایک دفعہ ہم کرنا چاہ رہے تھے کام، لیکن وہ بڑھتے بڑھتے اتنا طویل ہو گیا. اب پنجابی کلام کا ایک الگ سے سلسلہ تیار ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ پاک بٹن شریف کا جو الگ سے رسمی مجموعہ ہے وہ الگ اس پہ کام چل رہا ہے، تو وہ ایک الگ سے ہی اتنا ہی ذخیر آپ سمجھ لیجیے. ساتھ ہی وہاں صاحب ہماری میزبانی کر رہے تھے پاک بٹن شریف میں، اور وہاں پر جو ایک کرکٹ کی کٹ کا بیگ ہوتا ہے اس میں بھر کے بیاضیں آئی تھی وہاں سے، اور وہ ہم نے دیکھی، اور اس وقت ہم آلموسٹ یہ کام کر چکے تھے. اور بہرحال ظاہر ٹیلی تو کی ہم نے اس میں سے کلام، لیکن بہت سے ایسے تھے جو ہم نے سوچا کہ اب اس کو باقاعدہ پاک بٹن شریف کی نسبت سے کاظمی صاحب سے ہی مشورہ ہوا اس حوالے سے، تو وہ دوبارہ. تو اب یہ سلسلہ شروع ہوا، یہ ختم نہیں ہوا، اور ختم نہیں ہوا. اس کے بعد میرا خیال ہے فوراً فارسی والا مجموعہ تیار ہو رہا ہے، اس کے بعد اپریل تک وہ بھی اپریل تک منظر عام تک آ جائے گا. اس کے علاوہ جیسا میں نے کیا پاک بٹن شریف کا مجموعہ تیار ہو رہا ہے، وہ بھی اگلے برس کے اختتام تک شاید اپنے معقول مراحل تک پہنچ جائے گا. اس کے علاوہ جو نامعلوم ہیں ان پر ابھی یہ آخری تحقیق کر رہا ہے، وہ تب تک تیار ہوگا جب تک وہ معلوم نہ ہو جائیں، یا مایوسی نہ ہو جائے مستقل طور پر کہ بھائی ہم جس سے پوچھا جا سکتا پوچھ لیا، جو دیوان دیکھے جا سکتے دیکھیے، اور اس میں نہیں. تو یہ ایک بہت ہی
سمجھ لیجیے کہ یہ پسینے کا نچوڑ ہے. اور اس میں میں بہت مختصر سا کام کیا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 15 لوگوں کی ٹیم ہماری یہاں پر کراچی میں کام کر رہی تھی, کم ہو گئی ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو, جس میں محققین بھی اور پروف ریڈنگ کے مراحل سے گزرنا اور بہت چیزیں سن کے ٹائپ ہوئی تھیں, وہ کہیں لکھی بھی نہیں ملی, ان کو ان کے الفاظ درست کرنا, ان کی صحت دیکھنا کہ بھائی یہ کس طرح ٹھیک ہو رہا ہے, طویل مراحل سے گزر کے اب یہ چیز آپ کی خدمت میں موجود ہے. اور 25 کاپیاں اس کی یہاں پر اس وقت کراچی میں ہیں, 25 مجموعے کے 3 جلد کے, جو کہ میرے خیال سے قاضی صاحب نے بتایا کہ 10 اس کے فروخت ہو چکے ہیں. تو 10 فروخت ہونے کے بعد اب میرا خیال ہے 15, جس میں سے ایک بار میں نے قبضہ کر لیا ہے, تو اب 14 بن گئے. تو اب یہ برائے فروخت بھی ہیں یہاں پر. اور آپ سمر کہاں ہے, وہ جو جانتے ہیں سمر کو وہ جانتے ہیں, ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, ورنہ یہاں کی جو ایڈمن کا نمبر ہے دانش فرامش کی, اس سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور قاضی صاحب نے کہا ہے کہ اس پہ $100 کا کڑک نوٹ طلب کیا جائے, اور اگر آپ کے ڈالر نہیں ہے تو پھر آپ نرم پاکستانی روپے میں دے سکتے ہیں, ورنہ اس کی قیمت شدید جو رکھی گئی ہے وہ قیمت تو نہیں ہے, ایک طرح کا اس کام کو جو میں نے آپ کو بتایا ہے ہتھیار ہے. اور وہ جو آگے کتابیں آ رہی ہیں ان کو فنڈ کرنے کا ایک طریقہ ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ چونکہ میں بھی کتابیں جمع کرنے اور حدیث ہو کر کتابیں جمع کرنے والی قوم سے تعلق رکھتا ہوں, تو جس میں ہمارے یہاں کہا ہے کلیکٹرز آئٹم سے کم کوئی چیز نہیں ہے. یہ آپ سمجھ لیجیے کیا کہیں گے آپ کے یہاں موجود ہے تو ایک کتاب خانے کی زینت ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر ہندوی زبان میں جیسے پوروی برج بھاشا, کھڑی بولی وغیرہ وغیرہ, ان سب کلام آپ سنیں گے تو وہ امید ہے کہ آپ کو مل جائے. ان کا ڈھونڈنا اس لیے تھوڑا سا مشکل ہوا کہ ہم نے اس کی جو ترتیب رکھی وہ شاعر کے اعتبار سے رکھی. تو آپ پہلے قوال سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے کن کا کلام ہے, سچ بتائیں, کیونکہ ایک تو وہ والا ہوتا ہے کہ بھائی یہ امیر خسرو والا وہ نہ بتائیں جو واقعی ہے وہ. اور اگر پھر نہ ہو تو پھر آپ مصروں میں تلاش کر سکتے ہیں, قافیہ طریق جو دیوان میں ڈھونڈنے کا طریقہ ہوتا ہے اس طریقے سے آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. لیکن ترتیب اس کی ہم نے فی الحال شعراء سے رکھی ہے, الف سے شروع ہوتے ہیں, تو الف سے جیسے امیر مینائی ہو گئے یا امیر خسرو ہو گئے تو وہ الف میں آپ کو ملیں گے, پھر بے, پھر تے, اس طریقے سے. یہ بھی میرے خیال سے 2-2.5 مہینے صرف اس پہ غور ہوا کہ اس کی ترتیب کیا رکھنی چاہیے اور کس طرح ملیں گے کلام. اور اس میں ناصر صاحب نے بہت اچھے مشورے بھی دیے اور بہت سو پہ ہم نے عمل نہیں بھی کیا. تو جو کمیاں ہیں وہ اس لیے ہیں کیونکہ ہم نے دوستوں کے مشورے پر عمل نہیں کیا ہے. اور اگر کچھ اچھائیاں ہیں تو وہ اس لیے کیونکہ ہمارے ساتھ جو قاضی صاحب, ناصر صاحب, جو ہمارے شاہ جی اور بہت سے دوست جو ابھی یہاں پر نہیں ہیں, شاید ہمارے ایک معاون محقق تھے جن کا بہت بڑا کردار ہے اس میں, ثانی, جو وہاں پر گفتگو کریں گے لاہور والی لانچ میں 11 تاریخ کو, ان کا آیا ہے ثانی. تو دیکھیں یہ نازل ہوئے ابھی میرے نام لینے سے, حالانکہ یہ آج کراچی میں متوقع نہیں تھے, لیکن تو بہت لوگوں کی بہت انتھک محنت کا یہ نتیجہ ہے. اور آپ اس کی یہاں زیارت کر سکتے ہیں, اور یہاں سے یہ جو 12-13-14 کاپیاں رہ گئی ہیں وہ آپ حاصل بھی کر سکتے ہیں. آئندہ بھی دانش فرامش ہی کے پاس اس کا اسٹاک رہے گا, تو آپ جو ایڈمن کا یا آفیشیل نمبر ہے دانش فرامش کا, اس پر رابطہ کر کے اس کو حاصل کر سکتے ہیں.